خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں بخاری شریف کی ایک حدیث پر گفتگو کرنے چلا ہوں۔ اس حدیث پر گفتگو کرنے کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے۔ ہوا اس طرح کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ملتان شہر میں ایک پروفیسر ڈاکٹر ماہر نفسیات نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی۔ جس بیٹی کو گولی ماری وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ بھی ماہر نفسیات اور ڈاکٹر تھی۔ اہل محلہ نے خبر دی کہ ان کے گھر اکثر جو ہے وہ تنازع رہتا تھا، آوازیں بلند ہوتی رہتی تھی، تکرار ہوتی رہتی تھی۔ تو جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو گولی ماری، جب وہ تڑپنے لگی تو انہوں نے پھر خود اپنی کھوپڑی میں گولی ماری اور خود کو ختم کر لیا۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیاں جو ہیں وہ بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے اور محبت سے پالی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر بیٹوں کو خوراکوں کے ذریعے پالا جاتا ہے اور بیٹیوں کو لاڈوں کے ذریعے پالا جاتا ہے۔ اب تو لوگ پڑھ لکھ کر ان پڑھ ہو گئے، جاہل ہو گئے، ورنہ پہلے زمانے میں کون اپنی بیٹی کا نام لیتا تھا؟ رانی، لاڈلی، چھندی، پیاری، اس قسم کے محبت بھرے لہجے سے بیٹی کو باپ آواز دیتا تھا۔ تو وہ تڑپتا دیکھ نہ سکے اور خود کو انہوں نے گولی مار لی۔ دونوں ختم ہو گئے، پل بھر میں افسانہ ختم ہو گیا، زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ہمارے شہر میں ہوا کل کہ ایک خاوند نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اپنی بیوی پر تیل چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی، جس سے وہ جل کر مر گئی۔ کیسے دکھ کی بات ہے کہ لوگوں کی لاڈوں سے پلی ہوئی بیٹیاں MBBS ڈاکٹر، پروفیسر، اسکول ٹیچر، ہر گن رکھنے والی ظالموں کے ہاتھوں میں آئی ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور پھر بعض اوقات جیسے آپ نے کل دیکھا ہے کہ آگ ہی لگا دی اس نے۔ اللہ کے بندے، تیرا یہ تقاضا کہ تیری ماں کی خدمت کرے، تیرے باپ کی خدمت کرے، پہلے شادی سے یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے تیری خدمت کرنی ہے، تیرے بچوں کی خدمت کرنی ہے، تیرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تیرے بہن بھائیوں کی خدمت کرنی ہے، تیرے نوکروں کی خدمت کرنی ہے۔ اس نے کس کس کی خدمت کرنی ہے اور نہ خدمت کرنے پہ تو نے اس کو آگ لگانی، یہ پہلا ہی فیصلہ کر لے۔ فیصلہ کر لے کہ تو گھر میں ایک بیوی لانے لگا ہے یا ایک لونڈی لانے لگا ہے، تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ان 2 واقعات کو سامنے رکھ کے میرے سامنے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اس کو پیش کروں، کیونکہ یہ طب روحانی ہے۔ آخر بیمار روحوں کا یہاں سے علاج ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ جو اس طب روحانی سے، نبوی طب سے دور ہو گئے ہیں، اگر وہ سکون چاہتے ہیں تو دوبارہ اسی دروازے پر لوٹ آئیں، شفا یاب ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے، دماغ کے روگ چلے جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ دماغی پریشانی کا شکار رہتے تھے۔ اس تہذیب نے دماغی پریشانی تحفے میں دی ہے آپ لوگوں کو۔ تو یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں بہت سے اسباق ہیں۔ ایک جملہ ہے چھوٹا سا رسول اللہ کا، مگر یہ جملے نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ شاندار زندگی گزارنے کا ایک چھوٹا سا اصول آپ نے بتا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6116، اور حضرت امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الحذر من الغضب، کہ غصے سے بچ جاؤ، ڈر کے رہو، اس کے نقصانات ہر وقت ذہن میں رکھا کرو۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں ان رجلا قال للنبی یا حسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جاریہ ابن قدامہ حاضر ہوئے اور بادب طریقے سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تاکہ اس نصیحت کی مدد سے میں خوبصورت، اچھی اور شاندار زندگی گزار سکوں۔ وہ طب روحانی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے، اپنی روح کا علاج کرنے کے لیے۔ مولوی عالم پوری فرماتے ہیں اچن چیت طبیب روحانی
کھولے راز نہانی، اچن چیت طبیب روحانی، کھولے راز نہانی، ول ول موڑ ول گمراہی، نور دتے عرفانی۔ کہ ایسا دعا خانہ آپ نے کھولا جس میں آواز لگا دی کہ جو روگی ہیں میرے پاس آ جاؤ، میں ان کا علاج کروں گا، جو مسائل کا شکار ہیں میرے پاس آ جاؤ، میں ان کا علاج کروں گا، جن کی روح بے چین ہے وہ میرے دوا خانے پر آ جائیں، میں ان کا علاج کروں گا، جن کا دل بے قرار رہتا ہے، جو سکون کے متلاشی ہیں، وہ میرے پاس آ جائیں، میں ان کا علاج کروں گا۔ یہ آواز سن کر پھر سارا عرب آیا، آپ نے عرب کا علاج کیا۔ وہ جو روگی تھے، وہ جو اپرادھی تھے، جو بیماریوں کا شکار تھے، جو بدصورت تھے، وہ آپ کے دوا خانے سے روحانی خوراک کھانے کی وجہ سے خوبصورت ہو گئے، طاقتور ہو گئے، دلکش ہو گئے، عاشقانے او خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ حضرت اقدس اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے عاشق بہت ہی خوبصورت ہو گئے، بہت ہی دلکش ہو گئے، کیونکہ وہ خوبصورت ہو گئے تھے، دلکش ہو گئے تھے، پیارے ہو گئے تھے، منمونے ہو گئے تھے، اس لیے لوگوں کے محبوب بن گئے۔ اب لوگ 3-4 نام پہلے لیتے ہیں، ان کا نام لینے سے 3-4 نام بعد میں لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی نہیں تھکتے۔ وہ خوبصورت لوگ جن کے بارے میں حالی کہتے ہیں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ کے شفا کہنے سے طاقت حاصل کرنے والے خوبصورت لوگ، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا اور چند ہی برسوں میں آدھی سے زائد دنیا پر قبضہ کر کے آپ کے حوالے کر گئے۔ آپ کو قرآن بھی دے کے گئے، رسول اللہ کی سنت بھی دے کے گئے، اور رسول اللہ کے اصحاب آپ کو آدھی سے زیادہ دنیا بھی دے کے گئے، جو آپ نے ایک ایک کر کے گنوا دی۔ تو حضرت جاریہ ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ پر نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا قال لا تغضب، آپ نے فرمایا جاریہ رشتہ داروں پر کڑکنا نہیں ہے، غصے نہیں ہونا۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، آپ نے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ ہر وقت اٹ کھڑکا نہیں رکھنا، ان پر غصے نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک جام اور پلا دیجئے۔ تو آپ نے کہا لا تغضب، جو تیرے دوست ہیں، جو محلے دار، ان کے بگڑ کے نہیں رہنا، دماغ کو ابالانے میں نہیں رکھنا، ہر وقت دل کو بے قرار نہیں رکھنا، سکون میں رہنا ہے، ٹھنڈے رہنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ لا تغضب، یہ ایسے ہی ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے، کیونکہ جتنے نقصانات آپ لسٹ بنائیں، خون، قتل، ڈکیٹیاں، دماغی پریشانیاں، رشتہ داروں سے بگاڑ، اپنوں سے بگاڑ، بیگانوں سے بگاڑ، یہ صرف غصے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ حافظ صاحب ابن حجر اس کی شرح میں 2 بہت قیمتی نقطے بیان کر گئے ہیں، اللہ حافظ صاحب کو خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حافظ صاحب نے فرمایا اور لکھا فتح الباری میں کہ غصے کے اسباب پیدا نہ کر، اپنی زندگی کو دیکھ اور اس میں غصے کے اسباب پیدا نہ کر، یعنی حسد نہ کر، بغض نہ کر، اناد نہ رکھ اور نشہ نہ کر، یعنی ایسی لسٹ بنا جس کی وجہ سے تجھے غصہ آتا ہے، ان اسباب کو نکال دے، ان جڑی بوٹیوں کو زندگی سے نکال دے۔ دوسرا کہتے ہیں غصے کے تقاضے پورے نہ کر، اگر غصہ آ گیا تو اس کے تقاضے پورے نہ کر، یعنی چراغ پا نہ ہو، اپنے آپ سے باہر نہ ہو، آپے سے باہر نہ ہو، ماں بہن کی گندی گالیاں نہ بک اور لوگوں کو دھمکیاں نہ دے کہ میں گولی مار دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ تو 2-4 بار دھمکیاں دے گا، میں گولی مار دوں گا، آخر تو واقعی اپنے بھائی کو گولی مار دوں، ایک دن تو نے مار دینی، بیٹی کو مار دے گا، بھائی کو مار دے گا۔ غصے کے اسباب اس سے بچ اور غصے کے تقاضے سے بچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ روحانی طبیب تھے، جانتے تھے، ماہر نفسیات تھے کہ کیا علاج۔ پہلے آپ نے کہا غصے سے بچ، پھر آپ کو پتا تھا کہ غصہ انسانی فطرت کا، اس کے جسم کا حصہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ یہ 3 کام کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کھولتا ہوا دماغ سکون میں آ جائے گا۔ پہلے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی 4048 نمبر میں، آپ نے یہ نسخہ ہمیں بتایا کہ جب غصہ آئے تو یہ پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر غصہ زیادہ ہے
تو آپے سے باہر ہو رہا ہے، مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے، تو پھر تو وضو کر۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے 1656 نمبر پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دو یہ کام اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو پھر اپنی پوزیشن کو بدل لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا۔ اسے امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے 4782 نمبر۔ غصہ نہ کر، غصے کے اسباب نکال، غصے کے تقاضے پورے نہ کر، اور پھر یہ روحانی خوراک کھا، یہ 3 کلیے آزما۔ کس کس کی بات کریں رسول اللہ کے صاحب کی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ وہ معاشرہ جہاں گاجر مولی کی طرح انسان کرتا تھا، جانوروں کو معاف نہیں کرتے تھے، رسول اللہ نے اتنے خوبصورت بنا دیے، اتنے اعلیٰ انسان بنا دیے کہ ایک مثال سر دست ذہن میں آ گئی کہ حضرت عنہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ بھتیجے کو لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، آپ اس سے مخاطب ہوا، آپ نے اپنے بھتیجے کو کہا تو نے یہ کیا کام کر دیا، اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی بھائی کو مار دیا، اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی نقصان کر لیا، اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہی طاقت کو کم کر لیا۔ وہ تیرا بھائی تھا، تیری طاقت تھی، تیرے دشمن کے لیے ایک رعب تھا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کہا میرے بھتیجے کو چھوڑ دو، اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ یہ ایسے کلیے جو آپ نے بتائے تھے یہ نقصانات سے بچاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج غصہ بہت ہو گیا ہے، بات بات پر غصہ، اپنے آپ پر غصہ، جو پتھر اور لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ان پر غصہ، جانوروں پر غصہ، بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں، ہارن دیا، کبھی سائڈ پہ ہوتے دیر ہو جاتی ہے، اندر سے گالیاں بکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے ان کے دماغوں کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ ان کے لیے حضرت بابا جی بلے شاہ صاحب کی نصیحت کہ وہ فرماتے ہیں غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جاون گے، ایویں نہ گھبرایا کر، رکھی سکھی کھا کے سجدے وچ ٹر جایا کر۔ بابا جی غلام فرید بھی فرماتے ہیں رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، فریدا ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں دی۔ اپنی روح کو، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اپنے ٹھکانے پر رکھو، بات بات پر آپے سے باہر نہ ہو جایا کرو، چراغ پا نہ ہو جایا کرو۔ آخر پہ چلتے چلتے اقبال کے مرشد رومی کی نصیحت کو کہتے ہیں کہ تو نے بڑے فلسفہ پڑھ لیا، ریاضی پڑھ لی، ڈاکٹری پڑھ لی، تیرے دل کو سکون نہ آیا، تیرے بے چین دماغ کو سکون نہ آیا، آ جا تے بے روحانی پڑھ، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، بزرگوں کے اقبال پڑھ، صوفیہ کے اقبال پڑھ، ان کو گالیاں نہ دے، ان کے سمندر سے موتی نکال جو تیرے دل کو سکون دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله